حسین صمدانی۔ آج کا موضوع ہے مذہبی قربانی کے چند دیگر تصورات۔ مثلاً ہندوؤں میں جگناتھ پوجا کے موقع پر منو ٹنو وزنی بت ایک بہت بھاری آئینی رتھ میں کلکتہ کے بازاروں میں نکالا جاتا ہے، اور وہاں یہ ایک عام تاثر تھا جس کی تائید کے لیے ہندو مذہبی عقائد کی یہ تشریح استعمال کی جاتی تھی کہ جو لوگ اس کے پہیوں کے نیچے آ کر کچلے جائیں گے وہ سیدھے سورگ یعنی جنت میں جائیں گے۔ چنانچہ بہت سے معتقدین اپنی موجودہ تکلیف دہ زندگی سے نجات پانے اور اپنے دوسرے جنم میں ایک بہتر زندگی کے لیے اپنی موجودہ زندگی کو قربان کرنے کا اختیاری حق استعمال کرتے۔ حتیٰ کہ برطانوی دور ہند میں حکومت نے اس مذہبی رسم کو قانونی طور پر بالکل ممنوع قرار دیا۔ تجزیاتی طور پر اس طرح کی موت جو ہندو عقائد سے جڑی ہوئی ہے، معاشرے کے لیے یا مجموعی طور پر انسانیت کے لیے قربانی کی یہ موت کوئی خاص کام کرتی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح سے جاپانیوں میں موجود ایک قدیم رسم ہاراکاری ہے، یہ بھی خود کو ہلاک کرنے کی ایک مذہبی رسم ہے۔ بدھسٹ مذہبی نظریات میں اس فانی زندگی کو آلام و مصائب کا گڑھ بتلایا گیا ہے۔ تیاگ و تپسیا، یوگی رمنا وغیرہ دکھوں بھری زندگی سے نجات حاصل کرنے کی فراری کوششیں ہیں، اور ان کی انتہا پر یہ مذہبی رسم ہاراکاری ہے، جو بدھسٹ مذہبی عقائد کے اس تصور سے جڑی ہوئی ہے کہ انسان تبھی ابدی سکون پائے گا جب وہ اس زندگی سے نجات پا لے گا۔ ہاراکاری کی یہ مذہبی رسم اپنی تہہ میں نجات کی اسی تمنا سے جڑی دکھلائی دیتی ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ خودکشی کی ہی ایک قسم ہے۔ آج کل کے جاپان میں اسے خودکشی ہی کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور یہ جرم ہے قانونی طور پر۔ اس رسم پر باوجود سخت پابندیوں کے جاپانیوں کی ایک محدود تعداد قانون کو توڑتے ہوئے اب بھی اس رسم کو پورا کر گزرتی ہے۔ اس مذہبی رسم کے تحت لوگ مقدس پہاڑ فیوجی یاما پر جا کر نہایت تیز اور پتلے چھروں ننچکو کی مدد سے اپنی گردنیں اڑا دیا کرتے ہیں، اور یوں اپنی زندگی کے جھمیلوں کو ختم کر لیتے ہیں۔ موت و زندگی سے متعلق بدھزم کی تعلیمات یہی ہیں کہ یہ مادی زندگی اور اس کی آسائشیں جو کسی نہ کسی طور پر جسم مادی کو راحت پہنچاتی ہیں، مایا جال ہیں، یہ فریب ہیں۔ نروان اور نجات اور مکتی کے لیے ان سے بتدریج چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ بتدریج چھٹکارا حاصل کرنے کی کوششوں کے نتیجے میں آخرکار فرد بالآخر موت سے جا ملتا ہے، وہ موت جو زندگی کے مایا جال سے نکل جاتی ہے، اور ایک ابدی نیند میں فرد داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ابدی نیند ہی دراصل زندگی ہے، اور اس سے ہمکنار ہونا حیات جاویدانی ہے۔